یاد رکھیں شادی ایک نعمت ہے، ایک مضبوط رشتہ ہے، اور جب بیچ میں شیطان آ جائے تو محبت بھی دشمنی لگنے لگتی ہے، اور جب باہر والے آ کر مزے سے آ کر آگ میں گھی ڈالیں گے تو رشتہ راکھ بننے میں ذرا بھی دیر نہیں لگتی۔ السلام علیکم میری سادہ دل ویورز، کیسی ہیں آپ؟ آج کی ویڈیو کا آغاز صبح بریک فاسٹ سے ہو رہا ہے۔ دیکھیں میں انڈا اپنے ہسبینڈ کے لیے مکس آملیٹ انڈا بنا رہی ہوں، اور اپنے لیے میں نے ہاف فرائی انڈا بنایا، اور پراٹھے ایسے کرسپی کے چمچ سے کاٹنے پر آواز آئی کرچ کرچ۔ انڈا فرائی کیا، ہسبینڈ صاحب کا ناشتہ سجا دیا، اپنے لیے بھی چائے پراٹھا تیار کیا، انڈا تیار کیا، اور جناب میں نے ناشتہ وغیرہ میں نے اور ہسبینڈ نے کیا۔ آج بچوں کی چھٹی تھی تو بچے گھر میں ہی تھے، تو بچوں نے اپنی اپنی مرضی سے اٹھ کر ناشتہ کرنا تھا، لیکن 9 بجے سے پہلے انہوں نے ہر حالت میں اٹھ جانا تھا۔ لیکن میری سوتیلی بیٹی، کیونکہ وہ سوتیلی ہے تو وہ صبح سویرے اٹھ کر کام میں لگ گئی اور کوکیز بنا رہی ہے، وہ باہر بیٹھی ہوئی۔ اچھا یہ جادوئی چیز دیکھیں، یہ ہے پتری۔ یہ پتری میں اپنے توے کے نیچے رکھتی ہوں اور پھر میں بناتی ہوں پراٹھے، اور کیا جادوئی پراٹھے بنتے ہیں، اتنے کرسپی پراٹھے بنتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔ اب تو میں اس پتری کے بغیر پراٹھے بنا ہی نہیں سکتی۔ اور اب دیکھتے ہیں، باہر میری سوتیلی بیٹی نے بھی کوکیز تیار کر دی ہیں، چائے لے کر کوکیز کے پاس جا رہی ہوں۔ اور میں اسے ہمیشہ سوتیلی بیٹی ہی کہتی ہوں۔ واو زمل ادھر آؤ، یہ کیا بنا ہے؟ کتنی مزے کا! میں ٹرائی بھی کرتی ہوں، پہلے مجھے بتاؤ یہ بنایا کیا؟ ڈینش بٹر کوکیز ہے۔ ڈینش بٹر کوکیز؟ بھائی اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی سوتیلی بیٹی ہو نا، آپ اس سے صفائی ستھرائی، جھاڑو، برتن اور کپڑے دھونے کے علاوہ یہ کام بھی کروایا کریں، پتہ ہے نا؟ نہیں، یہ بنایا ہے میری سب سے چھوٹی بیٹی، جو ہماری سوتیلی بیٹی ہے، ہمیں کہیں سے پڑی ہوئی ملی تھی تو ہم اسے گھر لے آئے، اور ابھی دیکھیں میں ٹرائی کر کے بتاتی ہوں یہ کیسا بنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنا لائٹ سا میٹھا ہے۔ بٹر کوکیز میں نا ذرا سی وہ جو شوگر ہوتی ہے نا وہ نیوٹرل رکھی جاتی ہے، کیونکہ اگر ہم لوگ پاکستان میں ہیں نا تو وہ کافی زیادہ میٹھی ملتی ہیں۔ یہ میں نے اتنی بھی میٹھی نہیں بنائی، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ان میں میٹھا کم ہے۔ اچھا ابھی ہم لوگ کوکیز کھا ہی رہے تھے کہ پھر باقی بھی بچے جاگ کر آ گئے، باقی سب کو میں نے کہا کہ چلو بھائی مل کر میرے ساتھ ناشتہ بنواؤ۔ سب لوگوں نے مل کر بریک فاسٹ کیا، اور اس کے بعد جناب ہم لوگوں نے کوکیز بھی ساری کی ساری چائے کے ساتھ ہڑپ کر لی، کیونکہ اتنی مزے کی، اتنی لائٹ، اور ان میں اتنا زبردست بٹر کا جو ہے نا فلیور آ رہا تھا کہ ہم ہاتھ روک ہی نہیں سکے۔ میری زبان اکثر اوقات سلپ ہو جاتی ہے، تو آپ مائنڈ نہ کیا کریں۔ اور سوتیلی بیٹی کی کوکیز اور پیزا اور کیک وغیرہ تو میں اپنی ویڈیوز میں دکھاتی رہتی ہوں، اور سوتیلی بیٹی کو میں جان بوجھ کر نہیں دکھاتی۔ آپ کو پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ پھر آپ لوگ دیکھ کر ڈر جائیں گے نا، آپ کہیں گے کہ اتنی گندی بچی کو ویڈیوز میں نہ لائیں۔ ہمارا دل نہیں کرتا ویڈیوز دیکھنے کا، اسی لیے تو میں اس گندی بچی کو ویڈیوز میں نہیں لے کر آتی۔ اینی ویز باتوں میں نے کچن کی پوری صفائی بھی کر لی، اب باقی رہ گئی گھر کی صفائی۔ تو میں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو بڑے پیار سے کہا کہ بیٹا آج آپ کی چھٹی ہے، آج آپ لوگوں کریں گی صفائی۔ اور مجھے پتہ تھا اب یہ دونوں شروع ہو جائیں گی، ایک کہے گی میں صرف جھاڑو لگاؤں گی، پوچھا یہ کرے گی، دوسری بولے گی میں صرف کمرہ سمیٹوں گی، باتھ روم یہ کرے گی۔ بس جی 10 منٹ لڑائی، 15 منٹ ناراضگی، اور آخر میں کہیں جا کر جھاڑو کی آواز آئی۔ اور یہی بچیاں جب اسکول کالج گئی ہوئی ہوں تو یقین کریں 10 بجے تک میں اپنے گھر کے سارے کام ایسے بھاگ کر نمٹا لیتی ہوں جیسے کہ کوئی فلم کی ہیروئن ہوتی ہے، بس فرق یہ ہوتا ہے کہ ہیرو نہیں آتا۔ لیکن خیر میرے کام جلدی نمٹ جاتے ہیں، کم از کم ان بچیوں کی طرح نہیں ہوں کہ لڑ جھگڑ کر ناراضگی دکھا کر اور پھر کام کروں۔ خیر بچیوں کی یہی ایج ہوتی ہے، آپس میں ان لوگوں کا بحث مباحثہ چلتا رہتا ہے، ایک کہتی ہے میں یہ کام کروں گی، دوسری کہتی ہے میں نے یہ کام نہیں کرنا، میں نے یہ کرنا، اور آخر کار یہ راضی ہو ہی جاتی ہیں۔ اور یہ دیکھیں انہوں نے میرے گھر کو چمکا دیا، کسی نے ڈسٹنگ کر لی، کسی نے جھاڑو لگا دیا، پوچھا لگا دیا، اوپر والے بیڈ روم کی بھی صفائی کر لی، نیچے والا بیڈ روم آلریڈی صاف ستھرا تھا، تو سارا کا سارا گھر ماشاءاللہ ان بچیوں نے چمکا دیا میرا۔ اوکے جی، تو چلیں اب آ جاتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف۔ تو آج کے ٹاپک میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمارے معاشرے میں لوگ ایک
ایسا کام اتنے شوق سے اور شد و مد سے کرتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ کتنا سخت گناہ کا کام ہے اور شیطان کا پسندیدہ ترین کام ہے، اور یہ کام ہے میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا کروانا۔ دیکھیں جی، میاں بیوی میں تھوڑی بہت نوک جھونک ہو جائے نارمل بات ہے، آخر شادی کا مطلب ہی یہی ہے، دو الگ دماغ، ایک چھت اور بہت ساری توقعات۔ لیکن کہانی تب بگڑتی ہے جب آس پاس کے لوگ اپنا مسور کی دال والا دماغ لے کر حاضر ہو جاتے ہیں، جیسے یہ دیکھیں میں مسور کی دال بنا رہی ہوں تو آ کر حاضر ہو جاتے ہیں اور بیوی کو کہتے ہیں کہ تم اس شخص کے ساتھ کیسے رہ رہی ہو، ایسے شوہر کو تو سیدھا کر دو، اور شوہر کو جا کر سمجھاتے ہیں کہ بیوی کو ذرا قابو میں رکھو ورنہ سر پر چڑھ جائے گی۔ اور پھر شروع ہو جاتا ہے جھگڑوں کا سیزن 1 سے لے کر ایپیسوڈ 1 سے 100 تک۔ پھر جناب کیا ہوتا ہے، بیوی سوچتی ہے بس اب میں بھی کچھ کم نہیں، اور شوہر سوچتا ہے میں بھی ابھی کر کے دکھاتا ہوں، اور شیطان وہ تو تالی بجا رہا ہوتا ہے، خوش ہو کر کہہ رہا ہوتا ہے واہ میرے بندو واہ، میرا فیورٹ کام پورے جذبے سے کر رہے ہو۔ یاد رکھیں، شادی ایک نعمت ہے، ایک مضبوط رشتہ ہے، اور جب بیچ میں شیطان آ جائے نا تو محبت بھی دشمنی لگنے لگتی ہے، اور جب باہر والے آ کر آگ میں گھی ڈالیں گے تو رشتہ راکھ بننے میں دیر ذرا بھی نہیں لگتی۔ اب ذرا یہ دیکھیں، ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے شوہر بیوی سے کہے تم مجھ سے بات نہ کیا کرو، اور بیوی جواب دے واہ آخر تم نے دل کی بات کہہ ہی دی۔ اس طرح شروع ہو جاتی ہے خاموشی کی جنگ، اور پھر 2 دن بعد دونوں ایک دوسرے کو گھور گھور کر دیکھ کر یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کب اگلا معافی مانگے جبکہ اور کون پہلا قدم بڑھائے، اور کوئی بھی پہلا قدم بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور شیطان پیچھے بیٹھا مزے سے پاپ کارن کھا رہا ہوتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اپنے آس پاس سب لوگوں کو سمجھائیں کہ رشتے جوڑنے والے بنو، توڑنے والے نہیں، محبت بانٹیں، نفرت نہیں، اور اگر آپ کو کبھی لگے کہ میاں بیوی میں مسئلہ ہے تو سالس نہ بنو، خاموشی سے دعا کرو اور خود کو دور رکھو، کیونکہ جو رشتہ اللہ کے نام پر جوڑا ہے اسے صرف اللہ کی رضا سے چلنا چاہیے، نہ کہ شیطان کی چالاکیوں سے۔ اور شیطان کو چالاکیاں کرنے کا موقع بھی تو ہم انسان ہی فراہم کرتے ہیں نا، لہٰذا آج کے بعد تہیہ کر لینا چاہیے کہ کبھی شیطان کا فیورٹ کام نہیں کریں گے، اور میاں بیوی کو ہنسی خوشی زندگی گزارنے دیں گے، اور خود بھی ہنسی خوشی زندگی جئیں گے۔ سڑتے کھڑتے رہیں گے تو ہماری زندگی کہاں سے ہنسی خوشی گزرے گی؟ ظاہر سڑنے بجھنے والوں کی اپنی زندگی راکھ ہوتی ہے، تو اسی لیے تو دوسروں کی زندگی راکھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا جی، آج کا ٹاپک یہاں پر ہوتا ہے ختم، اور یہ تھی میری آج کی روٹین۔ صبح سے لے کر شام تک ایک کامیڈی فلم چلتی رہی، کبھی کوکیز، کبھی لڑائیاں، کبھی چمکتے برتن، کبھی بہتے چاول۔ یہی ہے میری ہنستی مسکراتی مرمک کرتی دیسی کوئن والی لائف۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔ اب میں جا رہی ہوں کچن سے جنگ کرنے، بچوں سے مذاکرات کرنے، اور شوہر سے صبر کا ایوارڈ جیتنے۔ آپ لوگ تو بس موبائل پر لگے رہتے، اور یہاں میں بیچاری زندگی کے پورے سیزن کی شوٹنگ کر رہی ہوں۔ اچھا جی، اجازت دیں، میرا بہت سارا پیار، بہت ساری دعائیں آپ کے لیے۔ اللہ حافظ۔ جانے سے پہلے میری دال چاول تو دیکھیں ماشاء اللہ۔